یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. واہ واہ پڑھتے ہیں؟ واہ، کبھی اس پر ہم نے غور کیا یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں نے اس کی جستجو کے لیے چند تفاسیر کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے قرآن اور کہنا کیا چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ اللہ کی توفیق سے مجھے جستجو ہوئی کہ اس سے پچھلی آیتوں کو پڑھا جائے، یعنی آیت نمبر 118 کی طرف آ جائیں. تو 119 میں نتیجہ دے دیا گیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اس کے اوپر کی آیت نمبر 118 میں آ جائے، 117 میں آ جائے تو وہاں ایک واقعہ ذکر کیا گیا غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک کے ایک واقعے کا نتیجہ حافظ صاحب یہاں پر یہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تبوک کا واقعہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ قیصر روم کے ساتھ، رومن کے ساتھ دوسری جنگ ہو رہی ہے موتا کے بعد. یہ اسباب کم ہے، وسائل کم ہے، حالات بڑے پریشان کن ہے، گرمی کا موسم ہے جس میں کھجور پک رہی ہے جو 50 سے اوپر سینٹی گریڈ گرمی جا رہی ہے، اور سامنے جو فوج کھڑی ہے وہ 3 لاکھ کے مقابلے میں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ 35 ہے، جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال دیا، حضرت ابو بکر سارا گھر لے کر آئے. یہ تمام واقعات ذہن کے اندر ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیں کچھ صحابہ وہ ہیں بیپار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس میں دیکھیے کہ وہ وقت وہ تھا جب قیمتی کھجور جو سونے کے مانند ہے مارکیٹ کے اندر وہ اتاری جا رہی ہے، مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے، اس کو فروخت کرنے کا وقت ہے. اور ادھر منادی نے اعلان کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد نکلیں گے. تو چند لوگ جو تھے وہ مخلص تھے، منافق نہیں تھے معاذ اللہ، مخلص تھے. لیکن مخلص تو ہیں، لیکن وہ یہ اپنی ذہن میں پلاننگ کر رہے تھے کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر میں تو نکلیں گے، منڈی میں ہمارا مال پہنچ رہا ہے اور پورے سال کی محنت ہے، تو کیوں نہ ہو کہ منڈی میں ہم اپنے غلاموں کو ساری سیٹنگ بنا کر کہ کیا بیچنا اور کیسا پیسہ لینا ہے، یہ کر کے ہم دوپہر کے وقت نکل جائیں گے اور حضور کو پا لیں گے. تو دوپہر کیا شام بھی نکل گئی. صحیح. دوسرا دن جب آیا تو انہوں نے کہا آج نکل جائیں گے، لیکن چند دن اتنے نکل گئے کہ پھر کہنے لگے اب تو اگر ہم کوئی تیز سواری بھی لے کر جائیں حافظ صاحب تو ہم حضور کے ساتھ نہیں مل سکتے. اب وہ کف افسوس ملتے رہے کہ ہائے یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور ہمارا نبی اس دھوپ کی تپتی ہوئی صحرا کے اندر جناب جو ہے کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان چند صحابہ کرام، اور لڑنے کس سے جا رہے ہیں؟ مقابلہ تبوک پر تو اسٹے کیا ہے، جانا تو دمشق کی طرف تھا، 3 لاکھ فوج سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. اب بڑا گلٹی فیل ہوا. حضور علیہ السلام واپس آئے، توبہ کے اندر سورہ توبہ میں سارے ان کے واقعات ہیں، اور ان صحابہ کے پھر معافی کا ذکر ہے، ان کی توبہ کو قبول. اب یہ جو سب کچھ ہوا، اب اللہ رب العالمین اس آیت 119 میں کہہ رہا ہے یہ تم سے ہوا کیوں؟ یہ تم سے ہوا کیوں ہے؟ فرمایا دیکھو تمہارے اندر خوف خدا تو تھا، لیکن ہدایت کے لیے صرف اندر سے یاد الہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ باہر سے اچھوں کی صحبت بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں کو قرآن نے یہاں پر جوڑا ہے، اور یہ ربط آئے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ دونوں چراغ جب تمہارے اندر رہیں گے تو تم صراط مستقیم پر قائم رہو گے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائی پاؤ گے. دل کے اندر اللہ سے ملاقات اور اس کے حکم کا خوف، اور باہر سے وہ نیک لوگ جو اس چراغ کو بجھنے نہ دے اور اس کو ہمیشہ شعلہ زن رکھے. تو فرمایا تمہاری صحبتوں کی اندر کوئی کمی تھی، اس وجہ سے یہ معاملے کو تم ترتیب کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو اللہ نے جنتی قرار دیا. اب آپ دیکھیں اس آیت سے پھر یہ مقصد واضح ہوا. مفسرین لکھتے ہیں کہ آدمی کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا کافروں، منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار، مضبوط سے مضبوط آدمی بھی بگڑ جائے گا. ایسا ہی تو قرآن نے جو کہا نا کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ رہو. نہیں میں تو نیک ہوں، میں تو نیک ہوں. آپ یہ جو نیک ہیں اندر سے آواز آ رہی، ٹھیک ہے، اس نیکی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیکوکاروں کے ساتھ جڑے رہیں. تو فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ صحبت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جہاں پر صحبت کمزور ہوگی نا تو وہ چراغ نیچے جائے گا، وہ یاد الہی کا چراغ نیچے جائے گا، وہ ذمہ داری کا چراغ نیچے جائے گا، وہ قیامت کا خوف نیچے جائے گا، وہ لوگوں کے رسم و خیال کا جو اللہ رسول کی جو حیا ہے وہ نیچے جائے گی. سامنے کی صحبت اگر مضبوط رہے گی تو اندر سے وہ اگر ٹمٹماتا ہوا بھی چراغ ہے نا تو خارج کی صحبت کی وجہ سے وہ اسے شعلہ زن کر دے گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بندے کی صحبت منافقوں کے ساتھ ہو، دین بیزاروں کے ساتھ ہو. امام غزالی نے کہا کہ لالچی کے ساتھ بیٹھے گا تو 2 کو 8 کرنے کے چکر میں رہے گا، ٹوپی ادھر ادھر مارکیٹ میں کرے گا اور دیوالیہ کرے گا، بیوی اور بچوں کو بھی رسوا کرے گا، گھر بھی بک جائے گا، سارے معاملات چلے جائیں گے. تو لہٰذا اگر لالچیوں کے ساتھ بیٹھے گا
تو لالچی اور حریص بن جائے گا، اور متوازن لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے ان کی عادت اور صحبت تیرے اندر آہستہ آہستہ آئے گی، جیسا حضور سید عالم نے فرمایا کہ اونٹ چرانے والے بڑے سخت دل ہوتے ہیں اور بکری چرانے والے جو ہے بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مویشیاں جو آپ رکھتے ہیں نا، انسان تو بڑی شان ہے حافظ صاحب قبلہ، جانور بھی اگر آپ اپنے قریب رکھتے ہیں تو اس صحبت سے بھی آپ کا مزاج بدلتا ہے۔ گھر کے صرف آپ رنگوں کی سیٹنگ چینج کر دیں تو اس رنگوں کی لائٹوں سے بھی آپ کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آثار جو ہمارے اندر ایک اسپریچول ایک جو روحانی سلسلہ ہے وہ اثر رنگوں سے بھی لیتا ہے، صحبت سے بھی لیتا ہے، ماحول سے بھی رہتا ہے۔ آپ گھر کا ڈیکوریشن بنائیے، وہ جو ڈیکوریٹ آپ نے گھر کیا وہ آپ کے اندر اثر مرتب کرتا ہے۔ تو یہ بنائی ہوئی مادی چیزیں اتنا اثر رکھتی ہیں، تو ایک کامل انسان کے ساتھ صحبت رکھنا، جس طرح مفتی صاحب نے کہا، ارشاد فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا تھا لیکن صالحین کے ساتھ رہا تو دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو کیا مقام دے دیا کہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کیا جائے گا انسانی شکل کی صورت کے اندر۔ لیکن اگر بری صحبت کے اندر رہا، بلعم باور، جس طرح موسیٰ فرما رہے تھے بلعم باور رہا لیکن ظاہری تقوی طہارت والا تھا لیکن دوست منافق تھے، دین بیزار تھے، حریص اور لالچ تھے، سیکولر لبرل ٹائپ کے تھے، ایتھسٹ ٹائپ کے تھے، خدا کے حکم کو عام سمجھیں۔ آج آپ دیکھیے اتنا ہو گیا، ابھی عید کا چاند نظر آئے گا اس پر لطیفے بننا شروع ہو جائیں گے، دین کے نمازیوں کے بارے میں لطیفہ بننا شروع ہو جائیں گے، مسجدوں کے حوالے سے لطیفے بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دوست وہ ہے جو ہمارے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے دین کے اعتبار کو گراتا ہے، سمجھ وہ بھی نہیں رہا ہے، وہ بھی کسی اور کی صحبت میں آیا، وہ پیچھے دوسرا کوئی چکر چلا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دین کی ایک ایک چیزوں کے اندر اقدار ختم ہوتی چلے جائے گی تو یہ ریت جو ہے وہ مٹھی سے رستی چلے جائے گی۔